الحمد لله الحمد لله أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر باغ بہار خصال محمد است جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور نعرہ ہائے دلیراں سے بند گونجتے نعرہ ہائے دلیراں سے بند گونجتے غر شیخوں سے جرت پہ لاکھوں سلام. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد حمد و ثنا اللہ کریم جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کونین مفخر کائنات مدنی تاجدار آقا نامدار نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ناز کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک علم یہ ذل کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے پاکیزہ معطر مطہر گھر کے اندر بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول منظور فرمائے، جو کچھ بیان کیا جائے سنا جائے اس پر ہم نے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب احتشام، اللہ رب العزت نے دین اسلام کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے بہترین ایک نظام اور ایک سلسلہ تشکیل دیا ہے۔ اس نظام کو نظام تبلیغ کہتے ہیں، اور نظام تبلیغ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے تک پیغام حق کو پہنچا دینا، یہ تبلیغ کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کسی طبقے کا فرد ہو، وہ مرد ہو، عورت ہو، یا وہ عہدوں کے لحاظ سے اس کے پاس جتنا بڑا یا جتنا چھوٹا عہدہ ہو، ہر ایک بندے کے ذمے اور اس کے ایک ڈیوٹی لگا دی۔ فرمایا کہ تبلیغ کا ذمہ ہر بندے کے اوپر ہے، ہر بندہ تبلیغ کرے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اسی دعوت تبلیغ کو کرنے کے لیے اب اسے کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تمہیں دوسروں تک بات پہنچانی ہے، تمہارا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر تم نے کسی کو برائی سے منع کرنا ہے تو تمہارے منع کرنے کا انداز کیسا ہو، تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو، رب کے دین کی طرف جب لوگوں کو دعوت دو، دین کا پیغام ان تک پہنچاؤ، انہیں نماز کا حکم دو، انہیں روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا حکم دو، اور یا کوئی وہ برائی کر رہے ہوں تو انہیں منع کرو۔ تو فرمایا کہ بالموعظۃ الحسنہ، فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے اندر تم نے انہیں واعظ کرنا ہے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ تم نے انہیں بلانا ہے، آؤ مسجد کی طرف، آؤ نماز کے لیے، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ عبادت کے لیے۔ تو فرمایا کہ جب تم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، رب کے راستے کی طرف لوگوں کو لے کر چلنا ہے، پھر اس کا پہلا جو پورشن ہے اور پہلی جو سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اچھے طریقے کے ساتھ واعظ کرنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، تاکہ جس کو بات پہنچائی جائے وہ بندہ اس بات کو خوشی کے ساتھ قبول کرے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہی اگر وہ نمازی بن رہا ہے تو بجائے بننے کے وہ اور نماز سے دور چلا جائے۔ ہمارے کہنے کا انداز ایسا ہو
کہ جس بندے نے مسجد میں آنا تھا نماز کے لیے، ہم نے سمجھایا اس انداز کے اندر کہ وہ مسجد سے اور دور ہو گیا، تو اس کا ذمہ، اس کا وبال الٹا ہمارے سر ہی آئے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی کو کہیں، کیونکہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، صرف اس مسند کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ یہاں سے ہی آواز بلند ہوگی تو وہ لوگ آئیں گے، بلکہ جس بندے کو شعور ہے، جس بندے کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ کا فریضہ ہے، حقوق اللہ ہے، وہ بندہ دوسرے کو کہے گا، اپنے بچے کو کہے گا، گھر والوں کو کہے گا، دوست احباب کو کہے گا کہ آؤ نماز کی طرف، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اپنی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر لو، کاروبار کو موقوف کر لے، کام کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے اور نماز کے لیے چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارا انداز جتنا بہترین انداز ہوگا، اگر اگلا نماز کی طرف آ گیا تو اب آپ کو تو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن دوسرے کی نماز کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا، اسے بھی ملے گا، اس کے ثواب کے اندر بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو نیکی کے راستے کی طرف جب اس کو لے کر آئے ہیں، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے کی طرف نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تو فرمایا جتنے قدم اٹھ کر نیکی کے راستے کی طرف وہ چل کر آتا ہے، مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے جزا عطا فرماتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو جب آپ کے انداز بہترین ہوگا تو اگلا بندہ نماز کے لیے آئے گا۔ اگر آپ کا بیہیویئر درست نہیں، آپ کا لہجہ درست نہیں، کوئی بندہ یا مسجد میں کوئی بندہ نماز کے لیے کافی دنوں کے بعد آ گیا یا کبھی کبھار آتا ہے، تو آپ اسے کسی ایسی جھڑکی دیں یا ایسے انداز میں اس کے سامنے پیش آئیں تو وہ بندہ محسوس کر جائے، وہ بندہ دوبارہ مسجد میں نہ آئے آپ کی وجہ سے، یا اس وجہ سے بندہ مسجد میں نہ آئے کہ فلاں بندہ اس کا بیہیویئر ہمارے ساتھ درست نہیں ہے، فلاں نمازی ایسا ہے، فلانا کمیٹی والا ایسا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لوگ ایسی مثال نہ دیں، ایسی وجہ ہم لوگوں کے لیے نہ بنے کہ لوگ ہماری وجہ سے دین سے دور ہو جائیں، بلکہ ایسی تبلیغ کریں، انداز آپ کا ایسا ہو کہ لوگ اور کھینچے دین کی طرف آ جائیں۔ تو یہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے بڑے پیارے انداز کے اندر دین کی تبلیغ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے تبلیغ کا انداز دیکھیے، کس انداز کے اندر ایک بندے کو دین کی طرف لے آئے۔ آپ جا رہے ہیں راستے کے اندر اور ایک بندہ راستے میں بیٹھا گانے گا رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے، آپ اسے تو نہیں کہتے، لیکن وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کتنی پیاری آواز دی ہے، اس کی آواز کے اندر کتنا درد ہے، کتنا اس کا لب و لہجہ ہے، کاش اس کے لبوں سے میں اللہ کا کلام سنتا، کاش یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا۔ آپ تشریف لے گئے وہاں سے، آپ نے کوئی اسے برا بلا نہیں کہا کہ تو گناہ گار ہے، تو فاجر ہے، تو فاسق ہے، تو جو گناہوں کی دلدل کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، تو جو زنا کا منتر پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس طرح کے سخت الفاظ نہ کہے، بلکہ اتنے لب و پیارے لہجے کے اندر اسے کہا کہ کاش اس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی۔ اب جب آپ وہاں سے چلے گئے نا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضور کے صحابی کھڑے تھے عبداللہ بن مسعود، وہ کیا فرما گئے ہیں میرے متعلق؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کیا کر گئے ہیں، یہ کتنی اس کی آواز، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سی آواز دی ہے کہ یہ گانے یہاں گا رہا ہے، شعر و شاعری کر رہا ہے، کاش یہ قرآن کا حافظ ہوتا اور یہاں قرآن پڑھ رہا ہوتا، میں اس کی زبان سے قرآن سن رہا ہوتا۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے اپنا وہ گٹار جو بجا رہا تھا وہ توڑ دیا اور اس نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، جب تک میں قرآن پاک کا حافظ نہ بن جاؤں گا اپنے گھر سے نہیں نکلوں گا، اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولوں گا۔ گھر گیا، اپنی قسم کو پورا کیا، دروازہ بند کر دیا اور پورا قرآن پاک جب تک حفظ نہیں ہوا اس وقت تک دروازہ نہیں کھولا، جب حفظ ہو گیا اور دروازے سے باہر آیا۔ اب دیکھیے
حضور کے صحابہ کی تبلیغ کا انداز کتنا پیارا ہے. انہوں نے کوئی ڈانٹ نہیں دی کہ تو گانا گا رہا ہے، تو شعر و شاعری میں کے اندر مصروف ہے، تو لہو لعب کے اندر مصروف ہے، بلکہ فرمایا کہ اس زبان سے کیا ہی پیارا ہوتا کہ اللہ کا کلام یہاں سے میں سنتا. تو ہمارا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری زبانوں سے ایسے کلمات نکلیں کہ جو دوسروں کے جو کانوں میں جائیں، دوسروں کے سینے کے اندر جائیں، تو وہ اس سے جو ہے نا راحت حاصل کریں اور وہ قبول کریں آپ کی باتوں کو، بجائے اس کے کہ آپ کے کلام سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو، وہ دوسرا دین سے اور دور ہوتا چلا جائے. تو اس لیے ہماری تبلیغ کا انداز ایسا ہونا چاہیے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام ہیں فقہ کے، آپ راستے سے جا رہے ہیں تو بچے کھیل رہے ہیں. بچوں نے کہا، آپ کا نورانی چہرہ تھا، بچوں نے کہا کہ یہ دیکھیں 500 نفل ادا کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے تو مذاق میں کہا یا جس طرح بھی کہا، بچے تھے، جس طرح ہم دوسرے کو کہتے ہیں بڑا نمازی ہے جی بندہ، بڑی نمازیں پڑھ کے بڑی اچھا تسبیح پھرنی ہے اس نے. یعنی ہمارا کس دفعہ انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو بندہ تسبیح پھیر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہمارے کہنے کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ہاں تو بڑا نمازی ہے جی، بڑے نفل پڑھ کے ہیں، آج کل بڑی مسجد چاہنا ہے تو ہمارے انداز کی وجہ سے وہ بندہ دین سے دور ہو رہا ہے. امام اعظم جا رہے ہیں اور بچے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ بندہ 500 رکھتے نفلیں پڑھتا ہے. اور امام اعظم کے دل کو اندر لگی، امام اعظم کے دل کے اندر خوشی محسوس ہوئی. آپ نے ایک بچوں کی چھوٹی وجہ سے آپ کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوا اور آپ نے شام کو جا کر 500 نوافل ادا کیے. اگلا دن آیا، پھر امام صاحب جا رہے ہیں. بچوں نے کہا کہ آج دیکھو کہ ہمارا امام 1000 نفل پڑھ کے آ رہا ہے، لیکن آپ نے 1000 پڑھے نہیں تھے. آپ کے دل کے اندر اور شوق پیدا ہوا، آپ نے جا کر شام کو اور زیادہ نفل ادا کیے. بچے کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اچھا کام کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات کہہ رہے ہیں، لیکن امام اعظم کے اندر، وقت کا امام ہے، اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو رہا ہے. ہم دوسرے کو بات ایسی کہیں کہ اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، تاکہ وہ مسجد میں آئے، وہ نماز پڑھے، وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے، وہ گناہوں سے بچ جائے. لیکن اگر ہمارا انداز اتنا سخت ہوا، اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، ہم اسے اس انداز کے اندر کہیں گے تو بڑا نشئی ہے، تو بڑا جوا کھیلنے والا ہے، تو بڑا زانی ہے، تو شرابی ہے. اگر اس طرح ہم کہیں گے تو اس کو الفاظ یہ تلخ محسوس ہوں گے. شاید وہ جو اس نے شاید چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا کہ وہ مسجد میں آ جاتا، لیکن ہمارے انداز کی وجہ سے، ہمارے تبلیغ کے انداز کی وجہ سے شاید وہ مسجد سے اور دور ہو جائے، شاید وہ نماز کے لیے آئے نہ، وہ توبہ ہی نہ کرے. تو اس لیے ہمارا انداز اس حوالے سے ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد میں بھی کوئی بندہ آ جائے تو ہم اسے روکے ٹوکے نہ. کوئی بندہ کافی دنوں کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کبھی کبھار آ رہا ہے، تو اسے اور شوق دلائیں کہ نماز کی طرف آ. حضرت امام اعظم ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو ایک بندہ آیا، اس نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، اور پتہ ہے مرد کو ریشم حرام ہے، ریشم صرف عورت کے لیے جائز ہے. ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی موجود ہیں. تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم نے اسے منع نہیں کرنا. وہ نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، جو بھی عبادت کر رہا تھا. فرمایا کہ تم نے اس کو فوراً منع نہیں کرنا کہ تو نے حرام کا لباس پہنا، اسے اتار پہلے پھر نماز پڑھ. نہیں، بلکہ حکمت، آپ نے حکمت کا مظاہرہ کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جب نماز پڑھ لے اور 1-2 مرتبہ آئے گا نماز، اگلی نماز کے لیے آئے گا، اس سے اگلی نماز کے لیے آئے گا، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کو جو ہے نا دین کی تبلیغ کریں گے، اور آہستہ آہستہ اپنی باتوں کو اندر جب اسے لیں گے، پھر جو ہمارے انداز کی وجہ سے، ہماری تبلیغ کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، اللہ کا قرآن سنے گا، حضور کا فرمان سنے گا، اس کا دل نرم ہوگا، پھر خود بخود جو ہے نا ہم اسے کہیں گے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ریشم کو حرام قرار دیا ہے، پھر یہ خود بخود جو ہے نا یہ لباس اتار دے گا. یعنی اس انداز کے اندر وقت کا اتنا بڑا امام ہے اور تبلیغ کا انداز اتنا پیارا ہے
کہ تاکہ دوسرے کے دل کے اندر کوئی وہ سخت جملہ محسوس نہ کرے، دوسرے کی بات اس کے دل میں نہ، اس کو دل کو نہ لگے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل کے زخمی ہو جائے کہ میں اتنے دنوں کے بعد مسجد میں آیا ہوں، آگے سے مجھے نمازیوں سے یہ جملے سننا پڑے ہیں۔ تو اس لیے اپنے انداز، اپنے طور طریقے، جس طرح آپ ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ ہے، جس طرح میں آپ کو کہہ دیتا ہوں بطور دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لوگ اسے برا محسوس کر لیتے ہیں کہ مجھے بے ہدایتہ سمجھتا ہے، میں کافر ہوں، میں منافق ہوں، یہ مجھے ہدایت کی دعا دے رہا ہے۔ ارے اتنی بڑی یہ دعا ہے کہ تو ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ لیکن ہمارے معاشرہ کیا ہے، اگر کسی کو یہ دعا دیں گے اللہ تو ہدایت ہے، اب وہ غصہ کر جانا ہے کہ می سے ایک گال ہی ہے، می گال کٹ گیا، اس کو گالی سمجھتا ہے۔ ارے یہ ہر نماز کے اندر تو خود دعا کرتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے، یہ تو دعا ہے اتنی بڑی مسلمان کے لیے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی دے سکتا ہے۔ اب کس طرح وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کسی کو آپ کو چھینک آئے، آپ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بلکہ پورا کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو سنے گا وہ جواباً کہے گا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ وہ بھی آگے سے اب اسے دعا کہہ رہا ہے کہ اس نے اچھا کلمہ کہا ہے، اب آگے سے وہ دعا کہہ رہا ہے کہ تجھ پر اللہ رحم فرمائے۔ اب جس نے چھینک ماری ہے تو جس کو اس نے آگے سے جس نے چھینک کا جواب دیا ہے اس کو جواباً کہے گا یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ یہ ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اگر آتی ہے کسی کو یہ دعا تو، اور یہ دعا ہے، یہ کہنی چاہیے۔ جو آپ کو آپ کی چھینک کا جو دعا دینا اس کو آپ آگے سے یہدیکم اللہ کہیں تو یہ دعا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے۔ تو ایسا جملہ ہمیں جو ہے نا تلخ نہیں لگنا چاہیے، جو باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے۔ ہم جو ہمارے معاشرے کے اندر اچھی بات ہوتی ہے وہ ہمیں بری لگتی ہے، اور جو بری بات ہے وہ ہمیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی سن لیں، اس کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو جو اچھی بات ہوگی وہ بری لگے گی، اور جو بری بات ہوگی وہ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ آج ہم کسی کو کہیں گے اللہ تجھے ہدایت دے، وہ اسے بری لگتی ہے۔ اور اگر اسے مثال کے طور پر کوئی بندہ شراب نوشی کر رہا ہے، اسے کہیں گے تو شراب نوشی کر رہا ہے، نہیں وہ آگے سے کہیں گے نہیں میں ڈرنک کر رہا ہوں، میں ڈرنک پی رہا ہوں، وہ کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے ڈرنک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھیں تو آپ اسے کہیں تو جوا کھیل رہا ہے، نہیں یار ویسے میں انعام رکھے سے اس وقت ہے، وہ اسے انعام کا نام دے دے گا۔ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ رشوت کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، وہ کہے گا میں رشوت تو نہیں لے رہا، وہ کہے گا آگے سے کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو رشوت لے رہا تھا، تو آگے سے وہ کہے گا کہ نہیں میں وہ چائے پانی لیتا ہوں، میں رشوت تو نہیں لیتا، بس چائے پانی پیتا ہوں۔ رشوت کو چائے پانی کا نام دے کر یعنی برائی کو ہم اچھائی میں تبدیل کر رہے ہیں اور اچھائی کو برائی کا نام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم تبلیغ والا نظام بہترین کریں، ہر بندہ دوسرے کو تبلیغ کرے، خود بھی عمل کرے، دوسرے کو بھی عمل کرنے کی طرف مائل کرے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی میں تو کر نہیں سکنا، میں نہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، نہ میں آپ نماز پڑھ سکنا، نہ آپ روزے رکھ سکنا، نہ صدقہ زکات میں دینا، میں حرام کھانا، میں سودی کاروبار کرنا، سب کچھ کرنا، میں کس طرح دوں یہاں؟ میں اپنے بچوں کو کس طرح کہوں کہ جاؤ بیٹا مسجد میں جا کر نماز پڑھو، آپ کو پڑھنا کوئی نہ؟ اس کا بھی میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ ایک یہ طریقہ بھی قرآن نے بتایا، لیکن ایک اس آیت سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت سے علماء نے جو تفسیر میں لکھا وہ یہ جملہ بھی ہے کہ ایک ہے بندے کا گناہ کرنا اور ایک کا گناہ سے باز ہو جانا،
کسی کو باز کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب بندہ خود نماز نہیں پڑھ رہا، دوسروں کو تو کہے گا یار تو نماز پڑھ۔ بندہ خود گناہ کر رہا ہے، اب وہ ایسا نہ کرے کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہو تو وہ اسے منع نہ کرے کہ میں یہ گناہ کرنا تو یہ کرنا تو یہ بھی لگا رہا ہے۔ نہیں، آپ کے ذمہ آپ دوسرے کو منع کریں، یہ بھی ڈیوٹی ہے۔ دوسرے کو گناہوں سے بچانا یہ واجب ہے، علماء لکھتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بے حیائی والا کام کر رہا ہے آپ اسے روکیں۔ تو اس لیے روکنے کا انداز جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا وہ بڑا ہی پیارا ہونا چاہیے۔ میں آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی تبلیغ کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اور بے شمار چیزیں ہیں میرے پاس۔ آپ عید کے دن مسجد میں آئے، عید الاضحیٰ یا عید الفطر ادا کی، تو عید کے بعد پتہ ہے جنازہ عیدگاہ کے اندر نفل بندہ ادا نہیں کر سکتا، مکروہ ہوتا ہے، نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک بندہ وہاں کھڑا ہو کر نماز اس نے شروع کر دی۔ آپ مولا علی اتنے بڑے صحابی ہیں اور آپ کے پاس اتنا علم ہے، اور آپ کو صحابہ کرام کہنے لگے اے امیر المؤمنین، آپ اس بندے کو منع کریں کہ یہ نفل ادا کر رہا ہے، اس سے تبلیغ کریں کہ عید والے دن نماز عید کے بعد عیدگاہ کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ تو آپ جو ہے نا رک گیا، آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو روک دیتا تو قرآن پاک کی ایک آیت میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، فرمایا کہ وہ بڑا بدبخت بندہ ہے کہ جو دوسرے کو نماز سے روکے۔ تو یہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں اسے نماز سے روک دوں؟ یعنی تبلیغ بعد میں اسے ہو سکتی تھی، لیکن ابھی اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دو۔ جس طرح ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ایک بندہ مسجد میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ وہ اگر نماز پڑھتا ہے، مکروہ ٹائم شروع ہو گیا، مثال کے طور پر زوال کا ٹائم ہے یا صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو مکروہ ٹائم شروع ہو گیا، آپ اسے آ کر کہتے ہیں کہ بھائی مکروہ ٹائم ہے نماز چھوڑ دے، تو آپ ایسا نہ کریں، بلکہ اگر وہ کبھی کبھار مسجد میں آ رہا ہے تو اسے حال میں چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اگر آپ اسے کہیں گے کہ سختی سے کہیں گے کہ مکروہ ٹائم شروع ہو گیا تو وہ نماز چھوڑ دے گا، وہ مسجد سے اسی طرح واپس چلا جائے گا۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں ایک ہے نماز کا ادا کرنا مکروہ وقت کے اندر، یہ تھوڑا گناہ ہے، ہلکا گناہ ہے۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا بالکل، وہ بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک بندہ بھول کر مسجد میں آ گیا ہے یا کبھی کبھار آ گیا ہے، اللہ نے توفیق بخشی ہے، آپ اسے مکروہ اوقات سے ہی روک رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک وہ چلو وہ نماز اس